السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا کلمہ جسے تمجید کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کلمہ یا یوں کہہ لیں کہ یہ الفاظ صحیح حدیث میں ثابت ہیں، لیکن یہ صرف ایک دعائیہ کلمات ہیں یا تمجیدیہ کلمات ہیں، اسی وجہ سے ان کو کلمہ تمجید اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ کفر سے ایمان میں آنے کے لیے اس کلمہ کی کوئی ضرورت ہو اور مومن ہونے کے لیے یہ کلمہ یاد ہونا لازم ہو، ایسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الفاظ تمجیدی الفاظ جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، اچھے الفاظ ہیں، یاد کر لیں، مناسب ہے۔ تو سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ملتی ہے نبی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تعار من اللیل، جو رات کو بیدار ہو گیا، فقال حین یستیقظ، تو جس وقت وہ اٹھا تو اس نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ سارے الفاظ یہاں پر ذکر ہیں، جن میں سے آخری الفاظ جو ہیں ان کو لوگ تیسرا کلمہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں، جس کو تمجید کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ یہ سارے الفاظ کسی نے کہے، ثم دعا رب اغفر لی، پھر اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، غفر لہ، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ الفاظ بہرحال ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک تمجید ہے، ایک تعریف ہے اللہ رب العزت کی اور بزرگی کا اظہار ہے۔ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کا کفر اور ایمان وغیرہ سے کوئی تعلق ہو۔ ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ لفظ ملتے ہیں، لیکن اس میں العلی العظیم کے لفظ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس میں روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہے کہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فشکا الیہ نسیان القرآن، تو قرآن بھولنے کی شکایت کی کہ مجھے بھول جاتا ہے۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، قال کہ راوی کہتے ہیں کہ فعدہن فی یدہ وضم اصابعہ جمیعا، تو اس نے ان کو شمار کیا، ان کلمات کو اپنے ہاتھ پر، اور اپنی ساری انگلیاں جو ہیں ان کو بند کر لیا، ملا لیا۔ ثم قال، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا للہ فما لی، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، تو میرے لیے کیا ہے؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ تو یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ قال فعدہن فی یدہ، راوی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اس نے شمار کیا اپنے ہاتھ پر، وضم اصابعہ الاخری، اور دوسری انگلیاں جو ہیں وہ دوسرے ہاتھ کی وہ ساری ملا لی۔ فلما ولا، جس وقت وہ واپس پلٹا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدہ خیرا، تو یہ بندہ جو ہے اس نے اپنے ہاتھ کو بھلائی سے بھر لیا۔ تو اس میں بھی بہرحال تیسرے کلمہ والے الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنے الفاظ اس میں بھی ہیں۔ العلی العظیم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کلمہ، اس کے الفاظ سنن ابن ماجہ کی روایت سے پورے کے پورے ثابت ہیں، البتہ ان کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہیں، اور ترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ ثابت ہیں، لیکن بہرحال یہ صرف تمجیدیہ کلمات ہیں، ان کا کفر اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کلمہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے یا کسی نے اس کلمہ کو ساری زندگی نہیں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا معاذ اللہ، ایسا مطلب نہیں ہوگا۔ اس کو یاد کر لیں، اچھا ہے، نہ یاد کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔